اور چوتھی چیز اعمال پر جو وعدے ہیں، جس عمل پر جو وعدہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر یقین کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ یقین کرنا کہ اگر ہمارے اندر برائی ہے، بے حیائی کے کام ہیں، تو ہمیں نماز ٹھیک کرنی چاہیے، ہم سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا، اس پر یقین کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا فاقہ اس کے قریب نہیں پہنچے گا، یقین کرنا اس بات پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک آدمی ملینئر نہیں بلینئر ہو اور بھوکا مر جائے، ممکن ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا، بادشاہ تھا، بڑا شوق سوار تھا اس کو ہیرے جواہرات سونے چاندی اکٹھا کرنے کا۔ ایک خاص اس نے خزانہ بنایا جس کے اندر سب کچھ اکٹھا کرتا اور کبھی کبھی دیکھنے کے لیے جاتا۔ ایک دن شوق چڑھا، گیا، تالا کھولا، اندر چلا گیا، کسی نے باہر سے تالا لگا دیا اور لوگ اس کو تلاش کرتے رہے۔ کسی کے دماغ میں بھی یہ نہیں آیا کہ وہاں بھی دیکھ لیا جائے، لوگ سمجھے پتہ نہیں بادشاہ کہاں چلا گیا، اندر ہی بھوکا پیاسا مر گیا۔ سونے کا ڈھیر بھی تھا، چاندی کا ڈھیر بھی تھا، ہیرے بھی تھے، جواہرات بھی تھے، سب کچھ وہاں موجود تھا، روٹی نہیں تھی۔ کہتا مر گیا کہ کاش اس کی بجائے روٹی ہوتی، میں اپنے آپ کو تو بچا لیتا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے مر گیا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی سورہ واقعہ پڑھے اور فاقے سے دنیا سے چلا جائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بیٹیاں تھیں، جوان بیٹیاں، انتقال کا وقت قریب آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سخاوت کا بہت مادہ دیا تھا، بڑے سخی تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور بہت بڑا ایک ہدیہ ساتھ لے کر گئے۔ دل کے اندر یہ نیت تھی ان کا انتقال ہو جائے گا، بچیاں ہیں اکیلی رہ جائیں گی، ان کی زندگی میں، تاکہ بچیاں یہ نہ سمجھے کہ ہمیں صدقہ خیرات دیا ہے، ان کی زندگی میں ہی ان کو دے دیتا ہوں، دے کر پھر دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت بڑا نذرانہ ہدیہ، بہت بڑی رقم لے کر چلے گئے، تیمارداری بھی کی اور کہا جی یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے، صحابی تھے، کہا میرے بھائی عثمان شاید آپ اس نیت سے لے کر آئے ہو کہ میں اب دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میری بچیاں ہیں، شاید ان کے اوپر گرا نہ گزرے اور ان کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے آپ لے کر آئے ہو۔ اب یہ جھوٹ تو تھا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے۔ فرمایا اے میرے بھائی عثمان، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، میں نے اپنی ہر بچی کو سورہ واقعہ یاد کروائی ہوئی ہے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری کوئی بچی بھوکی مر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی سورہ واقعہ پڑھے گا فاقہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ ایمان بالغیب کے لیے ضروری ہے کہ اعمال پر جتنے وعدے ہیں ان پر پورا یقین ہو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نماز کے اندر ہم صفیں سیدھی کرتے ہیں، صفیں سیدھی کر لی جائیں بھائی، یہ جو کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا نماز کے اندر صفوں کو سیدھا رکھو، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، صفوں کو ٹیڑھا کرو گے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آج ہمارے دل کیوں ٹیڑھے ہیں کہ ہمارے نزدیک صفوں کو سیدھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جہاں دل کیا کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل پر جو وعدہ فرمایا، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، نظام کائنات بدل سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بدل سکتی۔ صادق الامین، صادق الصدوق رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات ہیں۔ آپ سچے ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں، جو فرمایا جو وعدہ کیا وہ حق ہے۔ ایمان بالغیب کی ان 4 چیزوں کو سامنے رکھنا، ان میں سے کسی میں بھی کمی ہے تو ایمان بالغیب ناقص ہے، پورا نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے قرآن شروع کیا یہاں سے، الذین یؤمنون بالغیب،
ایمان بالغیب کے لیے یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں۔ جو واقعات بتائے ہیں ان کو سچا سمجھنا، ان گناہوں سے بچنا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی ہے ان کو سچا سمجھنا، اس کا حصہ نہ بننا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مرنے سے لے کر حشر تک، جنت تک جتنے مناظر بیان کیے ہیں ان پر یقین کرنا، ان کو اپنے سامنے سمجھنا، اور اعمال پر جتنے وعدے کیے ہیں ان کو سچا سمجھنا اور ان پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اعمال کو لے کر آنا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان بالغیب بغیر محنت کے، بغیر مشق کے، بغیر دعاؤں کے نہیں ملا کرتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بھی اپنی ضرورت سمجھیں۔ جیسے آج ہم نے ضرورت سمجھ لی، میرے پاس مکان ہونا چاہیے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ میرے پاس کپڑے ہونے چاہیے، ہر آدمی اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ ہر آدمی، جوان آدمی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی، ہر ایمان والا، ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس کو ضروری سمجھے کہ میں نے ایمان بالغیب کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کے لیے کوشش کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔